بہت ساری احتیاطی تدابیر تو بتاتے ہیں، لیکن آج ہم نے ایکسپرٹ جو ہیں اس فیلڈ کے ان کو دعوت. بالکل جی، تو ہم مدعو کیا اپنے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہربلسٹ غالب آغا صاحب. بہت شکریہ غالب آغا صاحب پروگرام کے لیے وقت نکالا. شدید گرمی میں ہیٹ سٹروک کے خطرات یا نمکیات کی کو کن مشروبات میں ایڈ کیا جا سکتا ہے، کون سے مشروبات بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ جو گرمی ہے یہ جان لیوا گرمی ہے. صدف نے بھی ذکر کیا، پرسوں کی بات ہے 10 لوگ جان سے گئے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے، اور ابھی محکمہ موسمیات کے جو ترجمان ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہیٹ ویو نہیں کہا جا سکتا اس کو. ہاں، کیونکہ وہ 3-4 روز ہو تو ہیٹ ویو ہوگا. تو وہ یہ ہیٹ ویو ابھی آئی بھی نہیں ہے، پہلے سے یہ حالات ہے، تو کیا کیا جائے؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری جو ثقافت ہے وہ بہت مضبوط ہے. اگر میں بات کروں ہمارے مشروبات کی، تو اس موسم میں جو ہمیں ثقافت سے یا ہماری دادا سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ ملتا ہے ستو، وہ ملتا ہے الائچی کا شربت، وہ ملتا ہے تھادل، وہ ملتا ہے جو ہمارے پاس آج کل آ رہے ہیں بہت فالسے کا شربت، تربوز کا شربت. اس طرح کے جو مشروبات ہیں وہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ اس جو سچویشن ہے اس سے لڑنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، ہمیں ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے، بلکہ جو ایشوز گرمی کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں جس میں پیٹ کا بلوٹڈ ہونا، گیسٹرک پریشر ہونا، بھوک میں کمی آ جانا، عجیب سی نکاہت کا ہونا، باڈی میں ایک تھکن کا عنصر آنا، اور خدا نخواستہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے وہ جان لیوا ہو سکتا ہے نمکیات کی کمی کی وجہ سے. تو یہ تمام مشروبات ان کو کم کر سکتے ہیں، ان اثرات کو، اور ان چیزوں کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن بہت حد تک آپ کو لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز مجھے بتائیے گا، اگر ہم ذرا تھوڑا اسے اور آسان لوگوں کے لیے بنا دیں، ایک ہوتا ہے ڈیٹاکس واٹر. بالکل. ڈیٹاکس تو مجھے نہیں پتا وہ کرتا ہے کہ نہیں، لیکن کیا وہ نمکیات دے سکتا ہے جس میں ہم پانی میں تھوڑا سا لیمو، منٹ کے کچھ پتے ڈال دیتے ہیں اور کھیرا ڈال دیتے ہیں، تو یہ کیا ہمیں نمکیات دے سکتا ہے؟ نمک ڈال دیں، نمک ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر اگر میں کہوں یقیناً یہ بھی ایک فائدہ مند ہو سکتا ہے جن لوگوں کو، کیونکہ اکثر پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے پانی پیا ہی نہیں جاتا، پیاس تو لگتی ہے لیکن وہ پانی بھاری ہو رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ والی جو ریمیڈی ہے اچھی ہو سکتی ہے، ڈیٹاکس واٹر والی، جس میں تھوڑا سا کھیرا ہو، ایک آدھ اور فروٹ ڈالا ہو. کچھ لوگ کیبیج ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ ادرک کا ڈالتے ہیں، اسٹرابیری ڈال دیتے ہیں، اس میں لیمن ڈال دیں. اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا، الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے ہائیڈرونیفروسس جو کہ کڈنی پہ اثر انداز ہوتا ہے، نمکیات کی پسینے بہت زیادہ آتے ہیں تو نمکیات کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام کیفیات اگر سامنا کرنا پڑا تو اس کے لیے ایک بہترین دوا جو ہو سکتی ہے وہ ہے میٹھا سوڈا، سوڈیم بائی کاربونیٹ. ایک جگ لیجیے، 1 لیٹر 1.5 لیٹر پانی میں آدھا چائے کا چمچہ میٹھا سوڈا ڈالیں، اس میں نیمبو ڈالیں، چینی، نمک یا کوئی فلیور جو بھی آپ کو پسند ہوتا ہے. بچوں کو اسکول سے آنے کے بعد لازمی دیں. میرے پاس پرسوں ایک پیشنٹ آئی جن وہ بتا رہی تھی کہ ان کی بچی فرائیڈے کو پیپر تھا یا شاید تھرسڈے کو، پیپر دیتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی بیچاری بچی گرمی کی وجہ سے، کیونکہ ہیومیڈیٹی اتنی ہے، بند ہے، رات کی جاگی ہوئی ہے، تھکی ہوئی ہے، پانی کی کمی ہوئی اور وہ اس وقت بے ہوش ہو گئی. تو یہ والا جو پانی میں نے بتایا بچوں کو اسکول جاتے ہوئے لازمی دیں آج کل، تاکہ آپ کی جو نمکیات ہیں وہ بیلنس رہیں، خاص کر بچوں کے، کیونکہ بچے اکثر یہ ہوتا ہے کہ پانی کی کمی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بتا بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، نہ بتاتے ہیں اپنے کھیل. کم پانی پیتے ہیں نا بچے یوزولی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ریڈ، بلو، گرین کلر کی وہ جو انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں یا جو الیکٹرولائٹ واٹر ہوتا ہے وہ بڑا پریفر کرتے ہیں بچے کہ ہم وہ اسکول لے کے جائیں گے، کیونکہ وہ فینسی لکنگ ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی افادیت بھی اتنی ہوتی ہے. دیکھیں الیکٹرولائٹس امبیلنس کو تو بہتر کر دے گا، لیکن اس میں شوگر کانٹینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں کیمیکل بیس جب آ جاتی ہے تو وہ آگے جا کے زندگی میں صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے. تو یہ جو میں نے ریمیڈی بتائی اس کا ٹیسٹ لیس بھی ہوگی، اگر ہم صرف میٹھا سوڈا پانی لے لیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. نمبر 2، صرف بچوں کو اگر 1 گلاس پانی میں ارک کے گلاب 2 چائے کے چمچے ملا کے دے دیے جائیں، بہت پلیزنٹ سا اس کا ایک ٹیسٹ ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا پانی. وہ ان کے ہضم کے نظام کے لیے بھی اچھا ہے، بھوک کو بہتر کرے گا، مائلڈ کانسٹیپیشن اگر ہو تو اس کو بھی بہتر کرے گا، نمکیات کو بیلنس کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرمی کی شدت کی وجہ سے چہرے پر ایک عجیب سی نکاہت اور ایک تھکن کا عنصر یا ڈرائنس آ رہی ہوتی ہے، ارکے گلاب اس کو بھی بہتر کرے گا. اچھا، آپ نے جب چہرے پہ ڈرائنس کی بات کی، سن برن، اس کا کوئی اچھا سا بتا دیں ہمیں حل. صرف ارکے گلاب میں شہد ملا کے اپنے فریج میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کو اسپرے کریں، ایک دفعہ پفنگ کر لیں ٹیشو پیپر سے، ایک اور دفعہ اسپرے کریں، ڈرائی ہونے تک انتظار کریں. وہ ڈرائی ہو جائے گا، آپ کے لیے ایک ہلکی سی لیئر آ جائے گی جو آپ کو سن برن سے بچاؤ بھی رکھے گی، اور سن برن اگر ہو گیا ہے تو اس ڈیمیج کو جلد سے جلد ہیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. اچھا، اگر سن برن ہو گیا ہے تب بھی ارکے گلاب تب بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ہو جائے گا، انٹین ہونا شروع ہو جائے گا. اگر 100 ml ارکے گلاب ہے تو اس میں صرف 1 چائے کا چمچہ شہد ڈال کے مکس کر کے رکھ دیں، لیکن ایک بات، صرف یہ 48 گھنٹے تک فریج میں رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس میں فنگس آ جائے گا.
48 گھنٹے کے یوز کر لیں, ورنہ ڈسپوز آف کر کے نیا بنا لیں. اچھا ایک اور بات بتا دیں, اب سنس بائکر حضرات جو ہیں ہمارے بھائی جو بائک رائڈ کرتے ہیں, وہ اب انہوں نے ہیلمٹ بھی پہننا ہے اور گرمی ہے, پھر اس کے بعد اسکالپ میں ایشوز, اسکن ایشوز, وہ کیا کریں؟ آلو بخارا, املی اور آلو بخارے کا شربت, کیونکہ بائک پہ ایک تو سن کا جو ایک مسئلہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی برن ہو رہا ہے, اس کے بعد انٹرنلی گرمی کی وجہ سے جگر پہ پریشر آ رہا ہوتا ہے. تو املی اور آلو بخارے کا شربت اس کے لیے ایک بہترین دوا ہو سکتی ہے. جو لوگ, جیسے ہم ثقافت کی بھی بات کریں تو پنجاب سائڈ پہ بہت زیادہ یہ چلتا ہے, اور یہ نہ صرف جگر کے افعال کے لیے بہتر ہے, بلوٹنگ کے لیے بہت اچھا ہے. گیسٹرک پریشر جو ہو رہا ہوتا ہے, پیٹ پھول رہا ہوتا ہے, جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ لوگوں کو بھوک میں کمی آ جاتی ہے, بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی, املی آلو بخارے کا شربت ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے, ہائیڈریشن کے لیے بہت اچھا ہے, اور باڈی ٹیمپریچر کو کول رکھنے کے لیے ایک بہترین دوا ہو سکتا ہے بائکرز کے لیے بھی, اور ویسے بھی جو لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں گرمی میں, الیکٹرولائٹ تھوڑا سا ایک یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ ہم کس وقت یہ جو آپ اچھے مشروبات بتا رہے ہیں کب پئیں, کھانے کے آفٹر میل, بیفور لنچ, آفٹر لنچ, ڈنر سے پہلے, اور ایک چیز اور بتا دیں, کھانا بھی پھر لائٹ رکھیں ہلکا پھلکا, گرمی کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا جو سوال ہے اس پہ جواب دوں تو دوپہر کا ٹائم سب سے بیسٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے بچوں کے لیے بھی کہا کہ اسکول سے آ کے یا کالج سے آ کے دے دیں, دوپہر کو 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان بیسٹ ٹائم ہے ہائیڈریشن کو مینیج کرنے کے لیے. نمبر 2, آپ نے کہا کھانے میں لائٹ غذا ضرور لیں, جو بھی آپ کے گھر میں پکتا ہے فریش ہو, پرانا نہ ہو, اور خاص کر ہوٹلنگ میں خیال کریں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پچھلے ہفتے جو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہوٹلنگ میں سامان خراب ہو گیا اور ان کو بھی شاید علم نہیں تھا, اور پھر ڈی ہائیڈریشن اس وجہ سے ہوئی کہ ان کو ڈائریا ہو گیا اور ڈفرینٹ قسم کے امراض کا ان کو سامنا کرنا پڑا. تو بہت محتاط رہتے ہوئے اپنا کھانا اور اپنی چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہوئے لے کے چلیں. اور بہتر ہے کہ گھر میں ہی مشروبات نکالیں, پھل فروٹ کے جوس اگر نکالنے ہیں. بالکل, اور کیونکہ کراچی میں ہیپیٹائٹس وغیرہ کے پچھلے کیسز بہت زیادہ آئے ہیں, تو باہر جو کچی یا گندی برف ہوتی ہے اس سے احتیاط کریں تاکہ آپ اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کو ایک صحت یاب رہنے پہ رکھیں, اور بلا وجہ جو الٹی سیدھی بیماریاں ہم کیری کر سکتے ہیں چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے, اس سے بچاؤ کا سامنا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری so much. مچ. Thank you. صاحب آپ نے پروگرام کے لیے